اب جیسے سب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ادارے میں جو تنخواہوں کا بحران چل رہا ہے، اس کے اوپر مظاہرے کر رہی ہے ایکشن کمیٹی مظاہرے کر رہی تھی، جو کہ ادارے کی انتظامیہ کو اعتراض تھا کہ یہ مظاہرے غلط ہیں۔ لیکن اچانک کل میرے خیال سے کل جو ہے ایک جو ہے نا مقصد پوسٹ چلی ہے سوشل میڈیا پر، ہو سکتا ہے پریس ریلیز بھی دی ہو، کہ سی بی اے مظاہرہ کرے گی۔ یعنی کہ اگر وہ لوگ کر رہے تھے مظاہرہ ایکشن کمیٹی والے تو وہ ناجائز مظاہرہ تھا، یعنی کہ حرام مظاہرہ تھا۔ یہ اعلیٰ مظاہرہ جو ہے یہ حلال مظاہرہ ہے۔ اور بھائی مظاہرہ ہی کرنا تھا تو ان کی حمایت کرتے کہ بابا تم صحیح کام کر رہے ہو۔ انتظامیہ جو ہے اب انتظامیہ کے اشارے پر سی بی اے مظاہرہ کر رہی ہے۔ آخر اگر نہیں کر رہی انتظامیہ کے اشارے پر تو بتلائے بھائی کہ وہ مظاہرہ ناجائز کیسے تھا؟ اگر اس کا مقصد ہے کہ وہ جو مظاہرہ کر رہے تھے لوگ، وہ مظاہرہ بالکل صحیح کر رہے تھے، نہیں تو پھر یہ کر رہے ہیں ان کا مظاہرہ اب حلال مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ دراصل ہمارے یہاں پہ ادارے میں جو پرابلم ہے وہ ایک شخص ہے جو کہ وہ ڈیرا بنا ہوا ہے، جاگیردار بنا ہوا ہے، اور جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ وہ بادشاہ ہے ادارے کا، اور وہ ہے ہمارے ڈائریکٹر فناز صاحب محسن جعفری صاحب۔ یونین نے پہلے امپلائیز یونین کا حشر نشر کر دیا انہوں نے۔ میں آن دی ریکارڈ بول رہا ہوں، ایسے نہیں بول رہا کہ چھپ کے مقصد سائیڈ میں بول رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ نیٹ پہ چلے گی، کہ اس کا ایک یونین کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب دوسرے مرحلے میں دوسری یونین کو اس کا بھی ٹھکانے لگانے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ ادارے کے اندر آپ یہ بتائیں کہ کوئی بھی ادارہ جو ہوتا ہے پالیسی پہ چلتا ہے، آخر ڈائریکٹر فنانس ریکوری کی پالیسیاں کیوں نہیں بناتا؟ آخر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم سی بی اے تھے تو ہمیں انتظامیہ بولتی تھی کہ 5 کروڑ کی ریکوری ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جب فلٹر کے اوپر مظاہرہ ہوا، میں نے ایم ڈی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ 5 کروڑ کی ریکوری ہوتی ہے۔ میں نے ان کو بولا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ 5 سال میں 2 مرتبہ ریٹ بھی بڑھے، ابھی ریسنٹ 35 بیچ کے ریٹوں کو چھوڑ دو، ابھی 35% ریٹ بڑھے، تو 5 کروڑ کو اگر 35% اس میں پلس کیا جائے گا تو تقریباً 7 کروڑ کے قریب پہنچ جائے گی۔ یہ ریکوری میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا؟ لیکن کوئی بھی یہ سوال نہیں کر سکتا، کیونکہ بادشاہ صاحب کا حکم یہ ہے کہ ہماری اپنی بہترین کارکردگی دکھلا کر ہم اداروں سے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہترین ہمارا موقف ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، اداروں سے ادارے ہمارا پانی استعمال کرتے ہیں، ان سے پیسہ وصول کرنا ہمارا اور واسا کا حق ہے۔ لیکن ایک خاص بات یہ بتلائیں کہ میرے کو یاد ہے، میرے پاس پرانی ہے 1-1.5 سال پہلے کی لسٹ، 100 بلک کے کنیکشن ہیں۔ کیا حیدرآباد میں 100 اسکول ہیں؟ اس کے اندر اسپتال بھی شامل ہیں، اس میں بہت پولیس کے بھی ہیں۔ کیا یہ بلک کے صرف 100 ہی کنیکشن ہیں؟ 6-7 ہزار کمرشل کنیکشن ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہی بازار کا روڈ الرحیم سینٹر سے پیچھے سے اگر اس کو لگا کے نئے پل تک آیا جائے تو 6,000-5,000 کنیکشن تو یہاں پہ ہی نکلی آئیں گے۔ آپ کو پورے شہر میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آٹو بان روڈ جو کہ حسین آباد چوک سے لے کر فتح چوک کو بھی کراس کر کے کمرشل، ٹوٹل کمرشل ہے، اس کی وصولی کا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ یہ پیسے رکوانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا اپنا واسا انتظامیہ سے، ڈائریکٹر فنانس سے، کہ آپ یہ بتلائیں کہ کیا ٹیکس کے شعبہ جو ہے، ٹیکس جو ہے وہ کام کر رہا ہے تو کیا کام کر رہا ہے؟ آخر یہ جو ریکوری جادو کے ساتھ 4 سال سے مسلسل 5 کروڑ کیوں ہے؟ آخر اس میں اضافہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم نے 50 مرتبہ لکھا، بولا کہ بھائی آپ 2-3 سال کی جو ریکوری ہے اس کا حساب دو، لیکن یہ حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں کہ محسن صاحب بولتے ہیں کہ ابھی 2 دن پہلے
ایک میٹنگ کی انہوں نے اپنے دفتر میں، میرے علم کے مطابق اس میں افسران کے علاوہ CBA بھی شامل تھی، کہ مہران یونین جو ہے وہ پیسے رکوا رہی ہے. اس کی وجہ آپ بتلائیں کہ اگر مہران یونین، یعنی کہ اگر میں خود اتنا طاقتور ہوں کہ پیسے رکوا سکتا ہوں، تو میری تو اپنے ابھی تک GP فنڈ کے پیسے نہیں ملے، ریٹائر ہوئے ہوئے 2 سال ہو گئے. یہاں پر صرف اور صرف ایک شخص مالک ہے، اور وہ ہے محسن جعفری صاحب، اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے. ہم کو بولا جاتا ہے کہ CBA جو ہے وہ ڈیلنگ کرنے کا قانونی حق رکھتی ہے، لیکن جہاں پر پاکٹ یونین بن جائے CBA، اور یہ بات صرف اپنے ہی ادارے تک نہیں ہے، جتنے بھی سرکاری ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ تر یونینیں پاکٹ یونین ہی ہوتی ہیں، وہ صرف اپنی سہولتیں لیتی ہیں. اگر کوئی بھی پوچھنا چاہے کہ سہولتیں کیسے لی جا رہی ہیں تو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ ان کے ٹھیکیداروں کے بل، جو کہ انہوں نے یونین کے ٹھیکیدار ہیں، وہ اپنے بل نکلوا رہے ہیں. کوارٹروں کی تعداد ان گنت ہے. یہاں پر کیا CBA کے جنرل سیکریٹری کا اکیلا مکان ہے؟ کیا سب کو اتنا پیسہ دیا گیا ہے مینٹیننس کے نام پر؟ نہیں دیا گیا. الزام ہم جسوں پہ لگاتے ہیں، ہمارے پر الزام لگانے سے پہلے ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ الزام لگانے کے لیے ثبوت بھی چاہیے ہوتا ہے. آپ جو میں یہ بول رہا ہوں، آپ مجھ سے ثبوت مانگیں کہ آپ نے کوارٹروں کے کتنے پیسے دیے، اس کا میں دوں گا. میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے یہ چور انتظامیہ، یہاں کی CBA جو سہولتیں لیتی رہی ہیں، سب کا ریکارڈ ہے گا، اور یہ سب کچھ میں دے سکتا ہوں. میں تو صرف رغبت کرتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں اپنے آپ میں کہ میں صحیح ہوں، اور اگر میں صحیح ہوں تو مجھے دوسروں کے غلطیوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. میں صرف اپنے کام کو دیکھتا ہوں، نہ تو میرے کو تنقید کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کچھ بتلانے کی، کیونکہ ادارے کے لوگ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پری پلان 700-800 آدمی بھرتی کیے گئے. کیوں کیے گئے؟ صرف اس لیے کہ نیا ادارہ بن رہا ہے، پرانے لوگوں کی گردن پہ چھری چلا دی جائے، اور اپنے لوگوں کو ادارے میں یاد رکھنا کہ کارپوریشن میں بجٹ کے مطابق لوگ جائیں گے، اور انہوں نے کورم پورا کر لیا اپنا، اور وہ لوگ جن کا کہ پتہ بھی نہیں ہے، MD صاحب کا لیٹر ڈلایا بھی، ڈیٹ کے پر چلا، سب کو پتا ہے کہ آئندہ اسٹیمیٹ بھی پاس نہیں ہو رہے. یہ پکا کرا ہے، وہاں پہ تو اسٹیمیٹ بھی پاس نہیں ہو رہے، پابندی لگا دی ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ اسٹیمیٹ روکو، تمہارے پاس تو گنجائش ہی نہیں ہے آدمی رکھنے کی. بہرحال جو بھی باتیں ہیں آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی بہت جلد چیف آفیسر کا آرڈر ہوگا، سندھ گورنمنٹ کرے گی، اور واسا بالکل عملی طور پہ علیحدہ ہو جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے ادارے میں بہتری آئے گی، اور جو ہے ملازمین کا بھی سہولتیں میسر آئیں گی. لیکن ایک بار پھر کہ اگر پرانے لوگوں کے جو کہ 1851 لوگ تھے ریفرینڈم کی لسٹوں میں، ان کے خلاف کچھ ہوا تو مہران یونین ہمیشہ ان کے لیے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں یا جہاں بھی جانا پڑا وہ کورٹوں میں بھی جائیں گے، قانونی راستہ بھی اختیار کریں گے اور مظاہرے بھی کریں گے. شکریہ.